بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھرڈ ایئر لاسٹ لیکچر میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے پڑھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کون سی ابتدائی مشکلات فیس کیں اور استحکام حکومت کے لیے کون سے اقدامات کیے۔ آج ہم نے فتنہ ارتداد کو دیکھنا ہے کہ فتنہ ارتداد کیا تھا اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر تھی، اور جس کے سنتے ہی بہت سے جو قبائل تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، اور بعض نے آبائی دین اختیار کر لیا تھا اور بعض صرف زکوٰۃ اور ارتداد کہ یہ لہر جو تھی وہ اتنی زوردار تھی کہ اگر اس کا کامیابی سے اس وقت مقابلہ نہ کیا جاتا تو یہ اسلامی ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اور جب ہم اس کے اسباب کو دیکھیں تو سب سے پہلے ان کو جو پہلی وجہ تھی اس فتنے کی وہ مرکزی حکومت سے کٹنے کی خواہش تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جزیرہ نما عرب میں ماضی میں مرکزی حکومت کبھی بھی قائم نہیں ہوئی تھی اور پورا ملک قبائلی نظام کے تحت تھا، اور قبائل کو فطری آزادی حاصل ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس غیر ذمہ دارانہ آزادی کا نتیجہ مسلسل جنگوں، جدل اور ڈاکہ زنی کی صورت میں برآمد ہو رہا تھا، اور اسلام نے جو مرکزی حکومت قائم کی تھی اس سے ان کی جو ایک آباء و اجداد کی ایک آزادی تھی وہ چھن گئی تھی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے آبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے یہ آزادی واپس حاصل کرنے کے لیے ارتداد کی راہ اختیار کی تھی۔ اس کے بعد ہے تربیت کی کمی، کہ اکثر جو قبائل عرب تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 1-2 سال پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کی دینی تعلیم و تربیت ابھی بہت زیادہ ناقص تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض قبائل میں معلم مقرر فرمائے، لیکن اکثر قبائل نے صرف کلمہ ہی پڑھا تھا اور دین کی تعلیمات ان کی دل کی گہرائیوں میں ابھی اتری ہی نہیں تھیں۔ اور اس کے بعد ہے آبائی عقیدے کی کشش، کہ جو بدوی عربوں کے دلوں سے ابھی بت نہیں ٹوٹے تھے اور انہوں نے بتوں کی شکست کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے خدائے واحد کو مان لیا تھا، لیکن ابھی تک بتوں کی وفاداریاں ان کے دلوں سے ختم نہیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے یہ خیال کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ بھی اسلام بھی رخصت ہو گیا ہے، لہٰذا آبائی مذہب کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور زکوٰۃ کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ امیر کے مال پر غریب کا حق ہے اور کسی قوم کے امیروں سے وصول کی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، لیکن بدوی عربوں نے اسے خراج سمجھا تھا، وہ بالکل اس کا مطلب ہی الٹا لیتے تھے، اور چونکہ وہ ٹیکس ادا کرنے کے عادی نہ تھے اس لیے مدینہ کی حکومت کو خراج ادا کرنے کو اپنی غلامی قرار دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے زکوٰۃ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا، اور اس مطالبے کا ایک سبب مال کی محبت بھی تھی۔ جو لوگ زکوٰۃ کے معاشرے پر خوشگوار اثرات کا ادراک نہیں کر سکتے تھے وہ اسے خواہ مخواہ کا اپنے اوپر یہ جرمانہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں اپنے دلوں میں ایک غلط فہمی جو تھی وہ پال رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ان میں حصول اقتدار کی خواہش تھی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے لیکن نبوت کی بدولت پورا عرب آپ کے متی فرمان تھا۔ بعض کم فہموں نے حق کی اس قوت کو محسوس نہ کیا جس نے لوگوں کے دل مسخر کیے تھے، اور محض نبوت کو حصول اقتدار کا ذریعہ سمجھا، اور خود بھی نبوت کے دعوے یہ کرنے لگے تھے، اور ان کو ابھی تک جو ایک اقتدار کی ہوس تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔